آلودہ خون میں نے عباس کو بھیجا لب دریا دیکھا مجھ رہی خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجھ رہی خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجھ رہی خلق میں کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے رات کو خواب میں اوریا سر زہرا دیکھا مجھ رہی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے
جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں میں کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں محمد وآل محمد بلندتر صلوات پر محمد وآل محمد صلوات کیا رہا خیموں میں شے کی ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شے کی ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کی ایک اداسی رہ گئی خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر دل میں بس ایک بات زینب کی ردا کی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کی ایک اداسی رہ گئی سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا
سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا، ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کی ایک اداسی رہ گئی۔ ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی، اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی، تم تماشائی تھی زینب منہ چھپاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کی ایک اداسی رہ گئی، کہ چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کی ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔
چکا ہے عصر کا سورج، رنگ کی نہیں پہلی سی سج دھج، بکھر پڑے ہیں لاش ہر سو، تن ہے کہیں پر اور کہیں بازو، اجڑی پڑی ہے آلے پیغمبر، بکھرا پڑا ہے شہ کا لشکر، چھانے لگی ہے تیر شبیر، شام غریبوں کی، شام اسیروں کی آئی ہے، شام غریبوں کی، شام اسیروں کی آئی ہے، نو کے سنا پر سر ہے کسی کا، کٹ کر بھی قرآن ہے سناتا، جو تھا سوارے دوش پیمبر، اس کی چھاتی پر تھا ستمگر، اس کا سر سجدے میں جھکا تھا، تند چھری تھی سوکھا گلا تھا، اور ماں اس کی سامنے تھی، ظلم یہ سرور پر ڈھاتے ہیں، لاش پہ گھوڑے دوڑاتے ہیں، چلاتی ہے زینب دکھیا، دشت بلا میں دیکھو نانا، 16 پہر سے جو تھا پیاسا، ہائے وہ پامال ہوا تھا، جو تھا سوار دوش نبی، بالی سکینہ رن کو چلی ہے، بابا کو وہ ڈھونڈ رہی ہے، رو رو چلا
کس جانب ہو بابارن میں بیٹی کو آواز سنا دو، نیند نہیں آتی ہے سلا دو، خواب میں بھی آ جائے کبھی، مارے تماچے آئے ستمگر، بچی کے چھینے ہیں گوہر، روتی ہے شبیر کی پیاری، کانوں سے اب خون ہے جاری، کون ہے جو آج اس کو بچا لے، بے کس کو گودی میں اٹھا لے، ایسا نہیں ہے کوئی بھی شام غریبوں کی، شام اسیروں کی آئی ہے۔ صلوات۔ جب غرق بحر خون میں ہوئی کشتی نجات کی، ڈوبی لہو میں شکل شہ خوش صفات کی، چلائے خضر اٹھ گئی لذت حیات کی، گویا نبی نے آج جہاں سے وفات کی، زہرا نہیں نبی و علی و حسن نہیں، پھر کیا رہا جہان میں جب پنج تن نہیں، جاری تھا جس سے فیض وہ گھر ہو گیا تباہ، شبیر سا نہ ہوے گا امت کا خیر خواہ، ہے ماں کو ذبح کرتے ہیں پانی پلا کے آہ، مارا ستم کی فوج نے پیاسے کو بے گناہ، ایزا ہے باد ذبح تنے پاش پاش کو، تربت میں گاڑتے نہیں سید کی لاش کو، اہل حرم میں ہائے حسینہ کی تھی پکار، مائیں جو پیٹتی تھیں تو بچے تھے بے قرار، چلاتی تھی یہ زینب مغموم بار بار، بھیا تمہارے لاشے بے سر کے میں نثار، کیوں کر ردا اڑاؤں تنے چاک چاک پر، مسند نبی کی چھوڑ کے سوتے ہو خاک پر، یہ شور تھا کہ آئے ستمگر سوئے خیام، چلایا شمر پھونک دو ہاں خیمہ امام، فضا نے دی صدا کہ ادب کا ہے یہ مقام، یا بیٹیاں علی کی ہیں ساکنان شام، یا اذن جبرائیل کو جب تک ملا نہیں، پاسے ادب سے وہ کبھی آگے بڑھا نہیں، فضا سے تب یہ کہنے لگا شمر بے حیا، ہے ہم کو بغض مال اگر کچھ نہ نکلے گا، تو یہ خیام آگ سے دیویں گے ہم جلا،
اور سر سے چھین لیں گے ہر ایک رانڈ کے ردا، دانستہ اہل بیت نبی کو ستائیں گے، مسند محمد عربی کی ہم جلائیں گے۔ ان کو تو قتل کر چکے جن کا تھا ہم کو ڈر، لوٹیں گے اہل بیت محمد کا مال و زر، اکبر نہ ہے اب اور نہ سلطان بحر و بر، عباس بھی نہیں جو بچائیں گے آن کر، کانوں سے ننھے بچوں کے گوہر اتاریں گے، کبرا جو پہنے ہوگی وہ زیور اتاریں گے۔ کہتی تھی سہم کر یہ سکینہ جگر فگار، مجھ کو کہیں چھپاؤ پھپھی تم پہ میں نثار، غافل ہے ہم نے دیکھ لیا بس سبوں کا پیار، اکبر ہے یا نہ حضرت عباس نامدار، نہ محرمہ کے خیمہ عصمت میں بھر گئے، پوچھو کسی سے تم میرے بابا کدھر گئے، پوچھو کسی سے تم میرے بابا کدھر گئے۔ زینب نے اس یتیم سے سر پیٹ کر کہا، کس کو پکارتی ہو سکینہ پھپھی فدا، ہوتے اگر حسین تو آ سکتے اشکیا، ہے ہوئے شہید شہنشاہ کربلا، خالی ہوا زمانہ تیرے بابا جان سے، پڑھ کر نماز عصر سدھارے جہان سے۔ زینب ابھی سکینہ سے کرتی تھی یہ کلام، لینے لگے ردائے سروں سے وہ اہل شام، دیکھا نہ تھا جو گھر میں کبھی یہ ہجوم عام، حق کی دہائی دینے لگیں بیبیاں تمام، منت سنی کسی نے نہ خوف خدا کیا، زہرا کی بہوؤں بیٹیوں کو بے ردا کیا، آیا کریں سکینہ کے پھر وہ شمر خیر سر، اور بد گوہر نے کھینچ لیا کان سے گوہر، کرتا بدن کا ہو گیا سارا لہو میں تر، تڑپی وہ مثل ماہی بے آب خاک پر، چلائی وہ یتیم کے راحت کے دن گئے، فریاد فریاد ہے حسین گوہر میرے چھن گئے۔ جب تک کہ عصر میں سپاہی خدا رن میں لڑ چکی، یعنی بطول پاک کی کھیتی اجڑ چکی، آرام اہل بیت کی صورت بگڑ چکی، پردیس میں حسین سے زینب بکھر چکی، کنبان نبی کا مورد بیداد ہو گیا، گھر فاطمہ کا ظلم سے برباد ہو گیا، گھر فاطمہ کا ظلم سے برباد ہو گیا۔ وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جب گھر میں آگ لگائی نا منصور دوانقی نے، تو امام اپنے گھر سے باہر نکل کے صحن میں آ گئے، رات کا وقت تھا، ایک کو بند کر دیں گے۔ تو امام صادق علیہ السلام صحن میں نکل کے آئے، جب صحن میں باہر نکلے تو ایک مرتبہ آواز دینے لگے، ان کے غلام خادم سب کے سب کہنے لگے، کہا کہ مولا کیا بات ہے، آپ اپنے صحن میں باہر کیوں نہیں نکلتے، اپنے گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ وعجل فرج۔ میں جانتا ہوں سب تھک چکے ہیں، اب کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، میں خود بھی تھک چکا ہوں، کل رات کے جاگے ہوئے ہیں، لیکن آپ تھوڑی دیر بعد جا کے آرام کر لیں گے۔ جب امام کے گھر کو آگ لگی نا، چھٹے امام کے گھر کو آگ لگی، تو امام گھر سے باہر نکلا، آ کے صحن میں بیٹھ گئے، اور ایک دیوار سے لگ کے بہت دیر تک بیٹھ کے روتے رہے۔ ایک خادم نے غلام جا کے سوال کیا، کہا مولا آپ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتے، گھر میں آگ لگی ہے، یہاں بیٹھ کے رو کیوں رہے ہیں؟ کہا مجھے شام غریبہ یاد آ گئی ہے۔ چھٹے امام نے کہا مجھے شام غریبہ یاد آ گئی ہے۔ کہا مولا کیوں، کس بات نے آپ کو شام غریبہ یاد دلا دی؟
کہ ابھی جب میری بیٹیاں گھر سے باہر نکلی نا، دیکھ بھی رہی ہیں میں زندہ ہوں، لیکن کبھی مشرق سے مغرب دوڑتی ہیں، کبھی مغرب سے مشرق دوڑتی ہیں، دیکھ رہی ہیں باپ سر پہ موجود ہے۔ لیکن شام غریبہ میں نہ میرے جد زین العابدین سلامت تھے، وہ ایک چٹائی پہ پڑے تھے، نہ حسین ابن علی سر پہ تھے، کہ مجھے شام غریبہ یاد آ گئی۔ بس بھئی اب شام غریبہ آ چکی ہے، آ گئی شام غریبہ، کربلا نظروں میں ہے، رو رہا ہوں آج میں اپنا بھرا گھر دیکھ کر۔ آج جتنے بھی افراد ہوں گے نا، ایک مرتبہ سید الشہداء کو بھی پرسہ دیجئے گا، اور آج امام زمانہ کو پرسہ دیجئے گا۔ میں بہت سوچ رہا تھا کہاں سے شروع کروں گا، مصاحب کتنا زیادہ ہے، 2-3 گھنٹے میں مصاحب کی کتابیں دیکھتا رہا، مولا اتنا مصاحب تھا، میں دل بھر کے رو کے آیا ہوں، میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب جناب ابو ذر کا انتقال ہو گیا نا، آخری لحظات سے انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی زیادہ دور نہ جانا، جہاں سے قافلے گزرتے ہو نا وہاں رک جانا، جب قافلوں کو گزرتا دیکھنا نا تو ایک مرتبہ روک کے کہنا یہاں صحابی رسول ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑا ہے۔ قافلے کو روک کے کہنا یہاں صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے، لوگ خود بخود آ جائیں گے۔ بس جب جناب ابو ذر کا دم نکلا نا، بیٹی تڑپ کے رونے لگی، کہا بابا پردیس میں چھوڑ کے چلے گئے مجھے۔ کچھ دیر روتی رہی، باپ کے چہرے پہ کپڑا ڈالا، پھر اٹھ کے گئی۔ جب ایک قافلے کو آتے دیکھا نا، کہا رک جاؤ قافلے والوں، رک جاؤ، یہاں صحابی رسول ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑا ہے۔ ایک مرتبہ سب اترے، جناب مالک کے اشتر تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، سارے اترے، سب رونے لگے، کہا صحابی کا جنازہ پڑا ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ سب میں لڑائی ہونے لگی، کہا میں دفناؤں گا، دوسرے نے کہا تو ہٹ جا میں دفناؤں گا، تیسرا کہنے لگا میں غسل دوں گا، ایک نے کہا میں کفن دوں گا۔ میں کہوں گا ابو ذر کی بیٹی کو ہٹا دو، حسین کی یتیمہ بیٹی کو بٹھاؤ۔ وہ کہو قافلے والا رک جاؤ، یہاں صحابی کا نہیں، حسین کا نواسہ رسول کا۔ اجرکم اللہ، یہاں صحابی رسول کا نہیں، نواسہ رسول کا جنازہ پڑا ہے۔ میں نے صبح جب مصاحب پڑھا تھا نا آپ کے سامنے، میں نے کہا تھا امام حسین کی 3 وداعیاں ہیں، میں نے 2 وداعیاں پڑھی تھی، ایک امام سجاد علیہ السلام سے، جب امام سجاد نے پوچھا تھا، جب دیکھا نا مولا کو، اپنے بابا کو سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان دیکھا۔ بس بھی زیادہ نہیں پڑھوں گا میں آپ کے سامنے، 5-10 منٹ 15 منٹ کی زیادہ سے زیادہ زحمت دوں گا آپ کو۔ بس بھی ایک مرتبہ میں سجاد نے پہلا سوال کیا تھا، بابا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان ہو، بابا این عمی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں گئی، آپ کا عالم بن گیا۔ پھر آئے بہن سے ودا کیا تھا۔ بس بھی میں نے تیسری ودائی نہیں پڑھی تھی، 2 جملے سن لیجئے گا۔ جناب سکینہ سے ودائی، بیٹی سے ودائی بڑی مشکل ہے۔ جب جناب ابراہیم کا انتقال ہو رہا تھا نا، تو ایک مرتبہ کہا ابراہیم دنیا سے کسی بات کا شکوہ ہے؟ کہ پروردگارہ ایک بات کا شکوہ ہے، تو نے مجھے بیٹے دیے بیٹی نہیں دی۔ کہا کیوں ابراہیم؟ کا پروردگارہ جس طرح سے بیٹی باپ کے جنازے میں روتی ہے ایسے بیٹا نہیں روتا۔ آئے جناب سید الشہداء خیمے سے باہر نکلے، جب باہر نکلے نا خیمے سے تو نظر یمین و شمالہ، پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے کہا او عباس، او علی اکبر، میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، مجھے کوئی گھوڑے پہ سوار کرانے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک بہن باہر نکلی، کہا بھیا میری زندگی میں کبھی غربت کا نعرہ بلند نہ کرنا، میں گھوڑے کی رکاب کو پکڑتی ہوں، اب سوار ہو جائیں۔ میرے مولا گھوڑے پہ سوار ہوئے، زلجنہ کو ایڑ لگائی، کہا زلجنہ آگے بڑھ، میں حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ بے زبان جانور تھا، بول نہیں سکتا تھا، اپنے سر کو جھکا دیا۔ اب جو میرے مولا نے نیچے دیکھا، ایک 4 برس کی بچی گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی، رو رہی تھی بی بی۔ کہا بابا ایک مرتبہ مجھے گلے سے لگا لو۔ میں نے تمام کیا، مولا گھوڑے سے اترے، بچی کو بڑی زور سے سینے سے لگایا، بہت زور سے سینے سے لگایا۔
ایک مرتبہ راوی کہتا میں نے دیکھا حسین بلند آواز سے رونے لگے. بس میں نے ختم کر دیا, میری طرف دیکھیے گا, میں نے ختم کر دیا. آپ برداشت نہیں کر رہے ہیں, کل بھی 2 افراد بے ہوش ہو گئے تھے نا, نہیں پڑھوں گا, میری طرف دیکھیے گا. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے آواز دے کے کہا بابا بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے لیکن بیٹیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. بابا بیٹوں کو آپ ساتھ لے گئے, علی اکبر کو لے گئے, علی اصغر کو لے گئے. بابا مجھے بتا میرے حصے میں کیا آیا؟ میری طرف دیکھیے گا, ختم کر رہا ہوں میں. میرے مولا نے خاک کربلا اٹھائی, بی بی کے سر میں ڈال دی. جناب سکینہ نے رو کے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ میرے سر میں خاک کیوں ڈالی؟ کہا بیٹی تیرے حصے میں یتیمی آئی ہے, تیرے حصے میں اسیری آئی ہے, تیرے حصے میں شام کی قید آئی ہے. بیٹی تیرے حصے میں شمر کے تماچے آئے, جب تیرے بالوں کو پکڑے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس ایک 4 برس کی بچی کھڑی انتظار کر رہی تھی خیمے کے باہر. کب میرے بابا مجھے چھوڑ گئے, میں شہادت نہیں پڑھ رہا امام حسین کی. بس بھئی گیا زلجنہ لے گیا امام حسین کو. جب کچھ دیر بعد سوگنامہ محمد کی ریاض القدس کی روایت پڑھ رہا ہوں, ایک مرتبہ زلجنہ گیا, کچھ دیر لگی, جب زلجنہ واپس آئے نا تو باگیں کٹی ہوئی تھی, زین لٹکی ہوئی تھی, سب بیبیاں باہر نکلی. سب مورخین نے لکھا ایک بچی دوبارہ سامنے آئی, زلجنہ کے سامنے کھڑی ہو گئی, ایک سوال کیا, یا جواد حل سقے ابی ام قتل عطشانا. جب مولا حسین جا رہے تھے نا تو جناب سکینہ نے ایک سوال کیا تھا, میں سوال کو پیش کروں گا, میں جانتا ہوں ہم میں سے اکثر لوگ برداشت نہیں کریں گے لیکن مجھے معاف کر دیجئے گا. جب مولا جانے لگے نا تو بی بی نے ایک سوال کیا, کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں پانی لینے جا رہا ہوں. کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں نا میری پیاس بجھ گئی ہے, بابا مت جائیے گا, جو پانی لینے جاتا واپس نہیں آتا. اجرکم اللہ. اب جب زلجنہ واپس آیا نا تو بچی نے وہی سوال دہرایا, کہا کہ زلجنہ جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے نا تو بہت پیاسے تھے, بہت پیاسے تھے. زلجنہ بس اتنا بتا دے, کیا میرے بابا کو پانی پلا کے ذبح کیا تھا یا بغیر پانی پلائے ذبح کر دیا؟ امام باقر کہتے ہیں میں 3.5 برس کا تھا, اپنی پھپھی کے پاس کھڑا تھا, میں نے دیکھا زلجنہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. امام سے پوچھا مولا اشقیاء نے بتایا جب امام حسین گھوڑے سے گرے تھے تو زلجنہ مولا کا طواف کر رہا تھا, رو رو کے کچھ کہہ رہا تھا, مولا کیا کہہ رہا تھا؟ امام باقر نے کہا زلجنہ کہہ رہا تھا اے میرے مولا حسین ایک بار میری پشت پہ سوار ہو جائے میں اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا آپ کو. اجرکم اللہ. بس بے باپ سے بھی برداشت نہیں ہوگا, نہ سنا جا رہا ہے نہ پڑھا جا رہا ہے, سب تھک چکے ہیں. اور اگر کوئی بہت زیادہ بھوکا پیاسا ہو, سارا دن لاشیں دیکھتا رہا ہو اور اچانک خبر ملے کہ بابا بھی مارا گیا ہے. ایک مرتبہ عمر سعد نے آواز دی, کہا کہ وہ اہل بیت کی بیویوں باہر نکلو, ہم تمہیں اسیر بنانا چاہتے ہیں. بی بی نے کہا ہم باہر نہیں نکلیں گے, اپنی مرضی سے باہر نہیں نکلیں گے. عمر سعد نے حکم دیا خیموں کو آگ لگا دو.
ایک مرتبہ خیمے کو آگ لگی، ساری بیویاں دوسرے خیمے میں آ گئیں، دوسرے سے تیسرے میں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے ساری بیویاں اس خیمے میں آئی جہاں امام سجاد چٹائی پہ تھے، ہلکا باندھا۔ امام کو جس حالت میں دیکھا بیویاں ماتم کرنے لگی، کہے سید سجاد اٹھو، ہمارے پردوں کی خیر۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے، یہ سب بیویاں اس خیمے میں کیوں آ گئیں؟ کہا بیٹا سید سجاد سب خیموں کو آگ لگ چکی ہے، اس خیمے کو بھی آگ لگی ہے، بیٹا بتاؤ خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر جانے کی اجازت ہے؟ امام سجاد کہتے میں پوری زندگی نہیں بھول سکتا، میں نے امامت کے بعد پہلا حکم دیا، او علی و بطول کی بیٹیوں، او زہرا زادیوں، جان کا بچانا واجب ہے، خیموں سے نکل جاؤ۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ سب بیبیاں خیموں سے باہر نکل آئیں، اپنے آنسوں کو چہروں پہ پوچھ لیجئے گا۔ ایک مرتبہ حمید بن مسلم جو اہل سنت کا راوی ہے نا، یزید کے لشکر کے ساتھ آیا تھا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا جب سب بیویاں باہر نکل آئیں نا تو گھوڑے دوڑ رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک گھوڑا دوڑتا ہوا آیا اس کے اوپر سے گزر گیا۔ جناب زینب نے آواز دی یہ کس کی بچی تھی؟ جناب رقیہ نے کہا میری عاتقہ۔ جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی عاتقہ کا زندہ گھوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے آ گئی۔ ایک 7 برس کی بچی زندہ پامال ہو گئی۔ سب بیبیاں رونے لگی۔ آواز جناب زینب نے دیکھ لیا کسی میں اب دم نہیں ہے، بی بی نے آواز دی کسے؟ جناب ام کلثوم کو۔ کہا بہن ام کلثوم تم سب بچوں کو جمع کرنا شروع کرو، میں سجاد کو خیمے سے نکالتی ہوں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک قد آور بی بی ہے، سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، بار بار دونوں ہاتھ کمر پہ رکھتی ہے، دوڑتی ہوئی خیمے کے اندر جاتی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ بڑی قیمتی چیز اندر رہ گئی ہے۔ میں سوچ رہا تھا اتنی قیمتی کیا چیز ہوگی، خیمے میں آگ لگی ہے، بار بار اندر جاتی ہے۔ کہ کچھ دیر گزری تھی، میں نے دیکھا وہی بوڑھی بی بی ایک 23 برس کے جوان کا بازو تھامے ہوئے تھی، کہہ رہی تھی سجاد باہر آ جاؤ، سجاد باہر آ جاؤ۔ کہا مولا کا بازو پکڑا، کہا ایک 23 برس کے جوان کو سہارا دے کے باہر لے کے آئی۔ کہا کہ مرتبہ ایک چٹائی بچھائی بی بی نے، سید سجاد سے کہا کہ اس چٹائی پہ بیٹھ جائیں۔ کہ عمر سعد نے حکم دیا چٹائی کو لوٹ لو، لوٹو تبرکات علی و بطول کے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ تھک گئے، بہت تھک گئے، مجھ سے بھی نہیں پڑھا جا رہا، ایک سوال کروں گا، کبھی بیماروں کے نیچے سے بھی چٹائی کو کھینچا جاتا ہے؟ بس ایک مرتبہ شام غریبہ کا عجیب و غریب عالم تھا، چاروں طرف خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، ساری بیوی بچوں کے ساتھ باہر بیٹھی ہیں۔ اب ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی، کہا بہن ام کلثوم سب بچے ہیں؟ کہا بی بی سب بچے ہیں لیکن حسین کی یتیمہ سکینہ کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، جب ایک مرتبہ پہرا شروع کیا نا تو فوراً فرات کا رخ کیا کہ او بھیا عباس ذرا آ کے دیکھو حسین کی یتیمہ نہیں مل رہی۔ اب جناب زینب کبریٰ خود سے اتری مقتل کے اندر، آواز دیتی جاتی ہیں سکینہ آواز دو، سکینہ تمہاری ماں بہت پریشان ہے، مجھے نہیں معلوم جناب رباب کے کلیجے پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک مرتبہ آواز دینا شروع کی کہ سکینہ مجھے بتاؤ سکینہ کہاں ہو؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہیں نہیں دیکھا تو مقتل میں اتری، جیسے ہی مقتل میں اتری تو ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی او زینب ذرا آہستہ بولو، بچی ابھی روتے روتے سوئی ہے، بچی ابھی روتے روتے سوئی ہے۔ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، بچی کو اٹھا کے گود میں لیا، کہا بی بی کیسے پہچانا یہ بابا کا سینہ ہے؟ سر تو قلم تھا۔ کہا پھوپھی اماں جب خیموں کو آگ لگی میں خیمے سے باہر نکلی، پھوپھی اماں میرے بابا کی عادت تھی
اگر کوئی بچی یتیم ہو جاتی تھی نا تو میرے بابا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کرتے تھے، میں ہمیشہ وہی دیکھا کرتی تھی، میں انتظار میں تھی میرے بھی سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا۔ پھوپھی اماں میں نے اچانک دیکھا شمرا رہا تھا، جب اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا نا میں سمجھی میں یتیم ہوئی ہوں، لیکن پھوپھی اماں جب اس نے بالوں کو پکڑا میرا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ میں نے چچا عباس کو پکارا، او چچا عباس، اس نے میرے کانوں کی بالیاں نوچ لی، میرے کانوں میں بڑا درد ہے، لیکن چچا نہیں آئے۔ اب بھوبی اماں اس موقع پہ میں نے بابا کو پکارا، جب میں مقتل میں گئی تو کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، او میری لخت جگر میرے پاس آ جا۔ بس میں بہت تھک گئے، آپ لوگ بہت رو لیے۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے، یہ مسلسل رونا یتیم جناب سکینہ کا کام ہے۔ ختم کر دیا میں نے مصاحب، 2 جملے آخری سن لیجئے، آپ کی زحمت کو تمام، بس بھی آخری جملے سن لیجئے۔ جب ایک مرتبہ سارے بچوں کو بٹھا دیا جناب زینب کبریٰ نے، سب بچوں کو بٹھایا، اب ایک بچی کے کانوں سے لہو بہہ رہا تھا۔ جب بیویاں دیکھتی ہوں گی مجھے نہیں معلوم کیا کیفیت ہوگی۔ خدا کسی ماں کو ایسا وقت نہ دکھائے کہ جو بیوہ ہو چکی ہو، کوئی سہارا نہ ہو، نہ کوئی بیٹا ہو نہ بھائی موجود ہو، اس کے کسی یتیم بچے کو اس ماں کے سامنے کوئی تماچے لگا ہے۔ جب تماچا لگا نا جناب سکینہ کو تو جناب رباب نے فوراً جناب زینب کو دیکھا، بڑی حسرت سے دیکھا، کبھی بھی بچا لو کہ رباب اب نہ مجھے دیکھنا، میرا عباس نہیں رہا، اب میرا عباس نہیں رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب ایک مرتبہ ریاض القدس کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ میدان کربلا کے اندر پنجتن کے انوار اترنے لگے۔ بجدل کہتا ہے کہ میں نے ابھی حسین کی انگلی کو کاٹا ہی تھا کہ میں نے دیکھا چاروں طرف سے اب ماریاں اتر رہی ہیں، کہ میں جا کے جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ اب میں نے دیکھا کہ ایک وہاں سے نور باہر نکلا، کٹے ہوئے گلے کے نیچے دونوں ہاتھ رکھے بیٹھ کے رونے لگا کہ ہائے میرا نواسا حسین۔ کا دوسرا نور آیا، وہ دائیں طرف بیٹھا کہ ہائے میرا بیٹا حسین۔ کا ایک تیسرا نور باہر نکلا، وہ دوسرے نور کے سامنے بیٹھا کہ ہائے میرا بھیا حسین۔ کا یہ تینوں بڑی دیر تک روتے رہے، کہ اتنے میں ایک اور اماری اتری، اس سے کچھ بیویاں باہر نکلی، ایک بی بی آگے بڑھی، وہ تینوں انوار کھڑے ہوئے کہ آجا زہرا۔ ایک مرتبہ وہ پہلے نور سے لپٹی کہ بابا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، آپ کی امت نے میرا بیٹا پیس دیا، بابا اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اس کے گلے کو کاٹا، انگلیوں کو کاٹا، بابا میرا حسین۔ کہ جب اس بی بی نے آگے گریہ کیا تو کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، اماں وہ جو جھاڑیوں میں چھپا ہے اس نے میری انگلی کو کاٹا۔ بس بے باپ آخری جو مرثیہ سنیں گے نا، اس سے پہلے ایک مرتبہ جب آج پرسہ دیں گے نا، مجھے ماں بہنوں کی آواز آ رہی ہے، میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ نے دیکھے تو نہیں نا مصائب، آپ نے سنے تو ایسے رو رہے ہیں۔ وہ جناب زینب جو 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، بھائی کے سینے پہ شمر سوار تھا، جب ریش مبارک کو پکڑا تھا جناب زینب نے دامن پھیلایا، کہا ما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ بس میں ایک مرتبہ پروردگارہ ابھی یہاں پہ مرثیہ ہوگا، امیر المومنین کو یاد کیا جائے گا، لیکن میں کہوں گا مولا جب ایک بچی کے
دامن کو آگ لگی تھی نا، تو حمید بن مسلم نے یہی لکھا ہے. وہ کہتا ہے میں نے بچی سے سوال کیا، کہا کہ بی بی مجھے اجازت دو میں آپ کے دامن کی آگ کو بجھا دوں. کہا خبردار، میں علی کی پوتی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا. کہا آپ تو بہت چھوٹی ہیں، بالغ نہیں ہیں. کہا نہیں، میں زہرا کی بیٹیوں کا صرف آگ بجھاؤں گا. کہا میں نے اپنی ابا کو پکڑا، بچی پہ ڈالا، آگ بجھ جائے. کہا بچی نے تڑپ کے کہا مجھے نجف کا راستہ بتا دے. کہا نجف جا کے کیا کیجئے گا؟ کہا وہاں میرے دادا کی قبر ہے، میں کہوں گی دادا مجھے تماچے لگے، میرے دن کھینچے گئے. ایک مرتبہ شام غریبہ میں جب کسی سوار کو آتا دیکھا تو جناب زینب نے کہا اب کچھ نہیں رہا ہمارے پاس، سب لوٹا جا چکا متا. لیکن آلے والا نہیں رکتا. جناب زینب نے کہا رک جا، میں عباس کی بہن ہوں. لیکن وہ نہیں رکتا. ایک مرتبہ آواز دے کے کہا رک جا، میں علی کی بیٹی ہوں. میرے مولا نے نقاب کو الٹا. اب جناب زینب نے کہا کہ بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا. بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر. اب آئے ہو بابا. کٹی کٹ کے گرے نہر پر جب بازوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس. اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور. اب آئے ہو بابا. جب فرش زمین بام فلک لرزہ بجا تھے اس وقت کہاں تھے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر. اب آئے ہو بابا. جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی. سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر. اب آئے ہو بابا. جب لوگ بچا لے گئے لاشیں شہداء کے حق اپنا جتا کے بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی زد پر. اب آئے ہو بابا. جب شام کے قزاق ہمیں لوٹ رہے تھے خیموں کو جلا کے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر. اب آئے ہو بابا. کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا کیا حشر بپا تھا جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر. اب آئے ہو بابا.
جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، لگتے تھے تماچے، حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے بزتر، اب آئے ہو بابا ایک رات کے مہمان ہیں ہم، قید سلاسل اب آنے سے حاصل، بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، اب آئے ہو بابا شاہد رخے ہے در پہ بکھر جاتے تھے آنسو، جب کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا۔ تشریف رکھیں، سلام آخر کے لیے۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسات تمہارے پیاروں کا، سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادے پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سر یہ بشر یہ صدمے نئے نئے بھی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں،
घुप अंधेरे में जनाब मादरे बेशीर को भी सबका सलाम। अजीब वक्त है क्या दें तसल्लियों का पयाम। अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी, अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी। अभी तो गोद की गर्मी न कम हुई होगी। नहीं अंधेरे में कुछ सूझता कहाँ ढूंढूं, तुम्हारा चांद कहाँ छुप गया कहाँ ढूंढूं। न इस तरह कोई कहती हरी भरी उजड़ी, तुम्हारी मांग भी उजड़ी है कोक भी उजड़ी। नहीं लहीनों में इंसान कोई खुदा हाफिज, दरिंदे और ये बेवारसी खुदा हाफिज। सलाम तुम पे शहीदों के बेकफन लाशों, सलाम मोहसिने इस्लाम खस्ततन लाशों। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये फिर गम है। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये फिर गम है। जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर गए। जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर गए। मातम हुसैन, मातम हुसैन, या 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 हुसैन, दस्तगीर, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जब काफिला पहुंचा था मदीने के जरा मक्तल में हुआ क्या ये सुना, उसने बस दिया
جگر دل میں ندامت کا تھا احساس، ہر کس یہی پوچھتی تھی مادر آبا، جب گردن شبیر پہ، جب گردن شبیر پہ خنجر وہ روا تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ زہرا کے پسر جان نبی سید والی، اکبر کے کلیجے سے سنا کیسے نکالی، جب خاک پہ دم توڑتا، اب خاک پہ دم توڑتا، لیلا کا جواں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ میدان میں بے شیر کو جب لائے تھے شبیر، ننھے علی اصغر کی جو گردن پہ لگاتی، جب باپ کے ہاتھوں پہ، باپ کے ہاتھوں پہ پسر تشنا دہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ آقا میرا میدان میں کیوں رہ گیا تنہا، دودھ نہ بخشوں گی میں یہ کیا کیا بیٹا، زہرا کا پسر خاک پہ، زہرا کا پسر خاک پہ جب گریا کنا تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ جب بیویاں جلتے ہوئے خیموں کے تھی اندر، جب زینب دلگیر کی چھینی گئی چادر، جب گردن بیمار میں، جب گردن بیمار میں وہ تو گرا تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ عابد کو لیے پھرتی تھی جب زینب مضطر، جب آگ لگائی گئی چھینا گیا بستر، پھیلا ہوا جب شام میں، پھیلا ہوا جب شام میں غریبہ کا دھواں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ عابد کو لیے پھرتی تھی جب زینب مضطر، جب آگ لگائی گئی چھینا گیا بستر، پھیلا ہوا جب شام میں، پھیلا ہوا جب شام میں غریبہ کا دھواں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ آقا میرا میدان میں کیوں
بخشوں گی میں یہ کیا کیا بیٹا زہرا کا پسر خاک پہ زہرا کا پسر خاک پہ جب گریہ کنا تھا بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا آئے فرس کی زین سے جب خاک پر حسین مادر کا چہرہ دیکھ کے کرنے لگے یہ بین اماں میں تھک گیا ہوں ماں میں تھک گیا ہوں ماں میں تھک گیا ہوں ماں اپنی آغوش میں کچھ دیر سلا لو اماں میں تھک گیا ہوں یہ لاشیں اٹھا کے اے اماں میں تھک گیا ہوں یہ لاشیں اٹھا کے اے اماں میں تھک گیا ہوں یہ لاشیں اٹھا کے اے اماں اپنی آغوش میں کچھ دیر سلا لو اماں میں تھک گیا ہوں یہ لاشیں اٹھا کے اے اماں میں تھک گیا ہوں یہ لاشیں اٹھا کے اے اماں کتنے نیزے ہیں محمد کے نواسے کے لیے قتل سے پہلے ذرا دیر دلاسے کے لیے اپنے مظلوم کو سینے سے لگا لو ماں میں تھک گیا ہوں یہ لاشیں اٹھا کے اے اماں میں تھک گیا ہوں یہ لاشیں اٹھا کے اے اماں اب میرے خون کا پیاسا ہے یہ جنگل سارا بے کسی دیکھو مولا حسین کی اب میرے خون کا پیاسا ہے یہ جنگل سارا کوئی اس دشت میں ناصر بھی نہیں ہے میرا ہو سکے تو میرے غازی کو بلا لو ماں میں تھک گیا ہوں یہ لاشیں اٹھا کے اے اماں میں تھک گیا ہوں یہ لاشیں اٹھا کے اے اماں ہائے بابا اجڑ گئی زینب ہائے بابا اجڑ گئی زینب ہائے بابا اجڑ گئی زینب جو محافظ تھا میرے پردے کا اب وہ غازی نہیں رہا بابا میرا کوئی نہیں رہا بابا جو محافظ تھا میرے پردے کا اب وہ غازی نہیں رہا بابا میرا کوئی نہیں رہا کربلا میں غریب زینب پہ کربلا میں
غریب زینب پر ہائے کیسا ستم ہوا بابا میرا کوئی نہیں رہا بابا جو محافظ تھا میرے پردے کا اب وہ غازی نہیں رہا بابا میرا کوئی نہیں رہا بابا کل مدینے سے آئی تھی زینب بھائی بیٹوں کے ساتھ کربل میں رو رہی ہے حیا کی شہزادی آج اہل ستم کے نغمے میں اور لبوں پر یہی دعائی ہے اور لبوں پر یہی دعائی ہے ہائے گھر لٹ گیا میرا بابا میرا کوئی نہیں رہا باپ جو محافظ تھا میرے پردے کا وہ غازی نہیں رہا باپ میرا کوئی نہیں رہا بابا ہائے بابا جو تھا شبیہ نانا کی اس کے سینے میں ہے سینہ ٹوٹی اس نے توڑا وہاں پہ دم بابا اور میری کمر یہاں ٹوٹی میرا اکبر بھی دشت غربت میں میرا اکبر بھی دشت غربت میں داغ فرقت کے دے گیا بابا میرا کوئی جو محافظ تھا میرے پردے کا اب وہ غازی نہیں رہا میرے عباس کے کٹے بازو میرے عباس کے کٹے بازو جس گھڑی القما کے ساحل پر جس گھڑی القما کے ساحل پر بابا تڑپی میں اس کربل میں بابا کٹنے لگا میرا یہ دل اب وہ غازی بھی نہ رہا میرا اب وہ غازی بھی نہ رہا میرا ارے جو تھا مشکل میں آسرا بابا میرا کوئی نہیں رہا بابا جو محافظ تھا میرے پردے کا جو متیوں اجرکم من الزہرا بابا میرا کوئی نہیں رہا بابا جو محافظ تھا میرے پردے کا اب وہ غازی نہیں رہا بابا میرا کوئی نہیں رہا بابا اپنی آبا کے سائے میں تم نے جس لاڈلے کو پالا تھا اس کا بے سر ستم زدہ لاشا کربلا کی زمین پہ ہے رکھا میرے بھائی حسین کو بن میں میرے بھائی حسین کو بن میں ارے ایک کفن تک بھی نہ ملا بابا میرا کوئی نہیں رہا بابا جو محافظ تھا میرے پردے کا اب وہ غازی نہیں رہا بابا میرا کوئی نہیں رہا میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاسے جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاسے جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں جو ماتم کس پاسے جاواں عابد بچاواں یا اگ بجھاواں عابد بچاواں یا اگ بجھاواں رو آکھے زینب کس پاسے جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاسے جاواں میرا گھر جلایا جیو رداواں
روآ کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیار داماد روآ کے زینب کس پاس جاوا یوسف تو سونے میرے ویر مارے میں شام چلیاں بے کفن سارے یوسف تو سونے میرے ویر مارے میں شام چلیاں بے کفن سارے قبراں بناواں یا رسیاں پاواں قبراں بناواں یا رسیاں پاواں روآ کے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیار داوا روآ کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیار داوا روآ کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیار داوا روآ کے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا یا شہزادی بھرے گھر کا پرسہ قبول کیجئے اون محمد کا پرسہ علی اکبر کا پرسہ جناب قاسم کا پرسہ پورے گھر کا پرسہ مولا حسین کا پرسہ قبول کیجئے میرا گھر جلایا لٹیار داوا روآ کے زینب کس پاس جاوا خیمے چ قاسم دی لاش آئی چم چم کے ٹکڑے کوے زہرا جائی خیمے دی لاش آئی چم چم کے ٹکڑے کوے زہرا جائی ہن سہر لاواں یا صف بچھاواں ہن سہر لاواں یا صف بچھاواں روآ کے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیار داوا حسین کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیار داوا روآ کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیا داوا روآ کے زینب کس پاس جاوا ویراں دے قاتل خیمے چ آ گئے اے حسن زینب عابد نو آکھے ویراں دے قاتل خیمے چ آ گئے اے حسن زینب عابد نو آکھے ہن جل میں جاواں یا باہر آواں ہن جل میں جاواں یا باہر آواں روآ کے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیار داوا روآ کے زینب جزاک اللہ کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیار داوا روآ کے زینب کس پاس جاوا جو مولا آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے تمام جوان ماتم کرتے ہوئے صبح عاشور ہے دے دے اکبر اذان صبح عاشور ہے دے دے اکبر اذان صبح عاشور ہے دے دے اکبر اذان اے شبیہ مصطفیٰ اے شبیہ مصطفیٰ اے میرے کڑی الجوان میرے نوجوان دے ایسی ازاں جو پہنچے جنا رہے تا جہاں جان بابا حسین یا حسین 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 صبح عاشور ہے دے دے اکبر جزاک اللہ صبح عاشور ہے دے دے اکبر اذان صبح عاشور ہے دے دے اکبر اذان صبح عاشور ہے دے دے اکبر اذان جیو اے شبیہ مصطفیٰ اے شبیہ مصطفیٰ اے شبیہ مصطفیٰ اے ماتم مصطفیٰ اے میرے کڑی الجوان اذاں ہو تو یوں مجھے ہو سکون ہر ایک لفظ میں نظر آئے خون میرے جد کا حسین یا حسین 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 حسین یا
حسین صبح عاشور ہے. مولا سلامت رکھے. یہ خدا کی قسم مولا حسین کے ماتم کا معجزہ ہے کہ عزادار اتنی دیر رات بھر کے جاگے ہوئے دن بھر کے تھکے ہوئے ہم لوگ کیوں ماتم کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں وہ تھکا ہوا قافلہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، جو اکیلی بی بی زینب پورے گھر کا ماتم کر رہی تھی، وہ ہمارے ذہن میں ہے. 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں. شام غریبہ کا ایک نوحہ سینئر نوحہ کا ندیم رضا سرور صاحب کا کلام ہے. میرا دل چاہ رہا ہے اس وقت وہ کلام آپ ماتمیوں کی نظر کروں، بی بی کو پرسے کے لیے پیش کروں. شام غریباں زینب تنہا، گھور اندھیرا موت کا سایہ، بادل بن کے سر پر چھایا، آوازیں ٹاپا کی ابھری، کون جلے خیموں کی جانب، تیز قدم سے چلتا آیا، پوچھ کے آنسو زینب دیکھے، دیکھتی کیا ہے اس کا بابا، باپ کے سینے پر سر رکھ کر بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر ایسا روئی روئی روئی، نہ رو زینب نہ رو، ہاں میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو، نہ رو زینب نہ رو، ہاں میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو. میں کیسے نہ رو بابا، میں اجڑ گئی بابا، نہ رو زینب نہ رو، ہاں میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو، نہ رو زینب نہ رو، سب مل کے نام مولا پڑھو. نہ رو میں کیسے نہ رو بابا، میں اجڑ گئی بابا، میں کیسے رو بابا، میں اجڑ گئی بابا، ہاں میرا اکبر، ہاں میرا اصغر، ہاں میرا غازی، ہاں تیرا دلبر، او میں اجڑ گئی بابا. یا حسین 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 یا حسین. نہ رو زینب نہ رو، ہاں میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو، نہ رو زینب نہ رو، ہاں میرے جگر کے ہائے ٹکڑے ہائے نہ رو، ہائے ہائے نہ رو زینب نہ رو، ہاں میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو. میں کیسے نہ رو بابا، میں اجڑ گئی بابا، میں کیسے نہ رو بابا، میں اجڑ گئی بابا. ہمارا ہے ہاں آدان، ہاں پیاسوں کے ہاں لشکر کو، ہاں میں اجڑ گئی بابا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. نہ رو زینب نہ رو، ہاں میرے جگر کے ٹکڑے نہ جیو، نہ رو زینب نہ رو، ہاں میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو، نہ رو زینب نہ رو. الوداع. جگر کے ٹکڑے نہ رو. میں کیسے نہ رو بابا، میں اجڑ گئی بابا، میں کیسے نہ رو. بابا الوداع. میں اجڑ گئی بابا، ارے ہانو ہاں سرور کا ہاں پرسا ہے ہاں یہ نوحہ، او میں اجڑ گئی بابا. حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین. حسین یا حسین، 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 حسین یا حسین. شہزادی کہیں آخر میں